ایو اوہو، اس کو تو اب کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، میں تو ہر بیان میں شور مچا دو بھائیو توبہ کرو توبہ کرو، کیا کر رہے ہو؟ نمازی تہجد گزار عورتیں تک گالیاں دیتے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میری امت گالیاں دے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے۔ سارے حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، حکومت بری، حکومت نے یہ کر دیا، حکومت نے وہ کر دیا۔ میں کہتا ہوں کبھی اپنے آپ کو بھی تو دیکھا کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ نوجوان اولاد ماؤں سے کیا کر رہے ہیں، یہ باپ سے کیا کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کیا بلا ہے، بم نہیں گرتے۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول اعلم، مل مسئول اعلم بعالم من السائل، مل مسئول عنها بعالم من السائل۔ فرمایا جیسے پوچھنے والے کو کوئی خبر نہیں، بتانے والے کو بھی کوئی خبر نہیں، اللہ ہی جانے خبر ہے۔ تو جبریل نے کہا اچھا کوئی نشانی بتا دیں، نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، جب تم دیکھو کہ نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرے، جب تم دیکھو مری کی مائیں اولاد سے تنگ ہوں، پنجاب سندھ بلوچستان کے نوجوان ماؤں کو آنکھیں دکھائیں، تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور وہ ابھی موٹے موٹے آنسو گرا رہی ہے۔ میں آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے سنا، بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بکواس نہ کر۔ اس کو اتنے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، گالیاں حکومت کو دیتے، یہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جب ماؤں سے نوکرانی جیسا سلوک ہوگا تو قیامت کے نکارے پہ اللہ چوٹ مار دے گا۔ ناکامیابی ناکامی کی بنیادیں اندر ہیں، باہر نہیں ہے، اندر ہیں باہر نہیں ہے۔ نظریں آوارہ ہو جائیں، گھنگروں کی چھان چھان سے سارا مری چھلنی ہو جائے تو سمجھو کہ ناکامی کی مہریں لگ گئی، اور اللہ کی نظر جو قوم ناچ گانے کی عادی ہو جائے ان کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک جانور سے زیادہ نہیں رہتی، وہ انسانیت کی صف سے نکل کر جانوروں کی صف میں کھڑے ہو جاتے۔ ایک ناچنے والی کا گھنگرو پہاڑوں میں سوراخ کر دے، اگر اللہ تعالیٰ روک نہ لے، اللہ روک لیتا وہ اللہ کی قسم ان پہاڑوں میں سوراخ ہو جاتا، یہ آتش فشاں بن کے پھٹ پڑتے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب، جس نے اپنے نفس کو گندا کیا وہ ناکام۔ اس پہ 7 قسمیں ہیں، 7 میری نہیں ہے، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ اب بھی بھائی کوئی نہ مانے تو کیا کریں، کہاں سے الفاظ لائیں، کہاں سے فریادیں لائیں، کہاں سے وہ دعائیں لائیں جو دلوں کو جا کے نرم کر دیں، کان تک ہی تو پہنچا سکتے۔ کتنی بڑی بغاوت ہو رہی ہے اللہ کے خلاف، اور کتنے حوصلے والا وہ بات، یہ دنیا کے معمولی 2 ٹکے کے حکمران، کوئی تھوڑی سی ان کے خلاف بات ہو جائے پولیس آ کے گرفتار کر کے لے جاتی، اور جھوٹے ہی کیس بنا کے بیچاروں کو جیلوں میں ان کی زندگیاں گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں۔ کتنا بڑا میرا اللہ ہے، کتنا بڑا میرا اللہ ہے کہ بحر و بر جس کے آگے سر و سجود ہے، عرش و فرش جس کے آگے تھر تھراتا اور کانپتا ہے، ذرے سے لے کر آفتاب تک
قطرے سے لے کر 7 سمندر تک، سنگریزے سے لے کر ہمالیہ کی چوٹی تک، پروانے سے لے کر جبریل تک، میرے بھائیو ہر چیز اس کے آگے چھپی ہوئی ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ اتنے بڑے بادشاہ کو للکارنا، کبھی ناچ کر، کبھی گا کر، کبھی زنا کے ساتھ، کبھی جوئے کے ساتھ، کبھی شراب کے ساتھ، کبھی قتل کے ساتھ، کبھی ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ، کبھی آوارگی، کبھی بے پردگی کے ساتھ، کبھی سود کے ساتھ، کبھی جوئے کے ساتھ، کبھی باپ کے گریبان کو پکڑ کر، کبھی سگے بھائی سے بائیکاٹ کر کے، کبھی جھوٹ بول کے، کبھی غیبت کر کے، کبھی چغلی کھا کے، کبھی رشوت لے کے، کبھی قتل ناحق کر کے، کبھی جھوٹے کیس بنا کر، کبھی جھوٹے مقدموں میں پھنسا کر، کبھی اوروں کی زمین دبا کر۔ یہ سارے کام اللہ کو للکارنے والے ہیں، اور قربان جاؤں اس رب پہ، کہتا اچھا چلو ہم مہلت دے رہے ہیں، چلو آج توبہ نہیں کی تو کل کر لو گے، پرسوں کر لو گے، ترسوں کر لو گے، اچھا شاید بڑھاپے میں کر لو، ہم تمہاری راہیں تک رہے ہیں۔ جب کبھی آؤ گے توبہ کا در کھلا پاؤ گے۔ حکمران تو سنگ دل ہوتے ہیں، ان کی نافرمانی بے اکرامی ہو تو وہ قتل تک آ جاتے ہیں، اور میرا اللہ رحیم کریم مہربان ہے، وہ مہلت دیتا جاؤ میرے بندے، مہلت ہے۔ جب کبھی خیال آ جائے توبہ کا، آ جانا، میرا در بند نہ پاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں 900 جوئے کھا کر بلی حج کو چلی، اور میں یوں کہتا ہوں 9 کروڑ کھا لے، 9 ارب کھا لے، 9 کھرب، اس کے آگے تو میرے پاس لفظ کوئی نہیں، 9 کھرب کھا لے، اور ایک قدم اللہ کی طرف بڑھا دے تو اللہ کی قسم، اللہ اسی وقت کہتا جا میرا بندہ میں نے معاف کر، میں تو کب سے تیری راہیں تک رہا تھا، تو آئے مجھ سے کبھی تو بات کرتا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، ہمیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مری کی ٹھنڈی ہواؤں سے تو اللہ یاد آنا تھا، وہ اللہ کی باغی ہو گئے۔ یہاں کے چشمے، یہاں کے سرسبز پہاڑ، یہاں کے لمبے لمبے درخت، ان کا پتا پتا اللہ کی کاریگری پر شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ ہم تو ان کو دیکھ کر اور سجدوں میں جھکتے، اور سجدوں میں جھکتے، ہائے ہائے پر مال روڈ کیا، اور یہ ہوٹل کیا، کتنی بڑی نافرمانی کے اڈے بن جاتے ہیں۔ میرے بھائی میں کوئی نفرت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ ہمیں تبلیغ میں نفرت نہیں سکھائی گئی، ہمیں محبت سکھائی گئی۔ جنہیں جمشید نے توبہ کی، پھر گانا شروع کر دیا، داڑھی رکھ لی، پھر منڈا دی، چیلے لگایا، پھر منڈا دی، پھر گانا شروع کر دیا، اتنا آگے پیچھے آگے پیچھے۔ ہم نے اس سے دوستی سلامت رکھی۔ ایک دن مجھ سے ایک آدمی نے کہا یہ آپ اس سے دوستی چھوڑ دیں، یہ بہت گندا آدمی ہے اور یہ آپ کی بھی بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ کہا بھائی نبی دنیا میں ایسا کوئی گلے لگانے آیا کرتا ہے، تبلیغ میں تو ہم نے یہ سبق سیکھا، ہم کون، ہم بھی تو ایسے ہی تھے۔ کتنی دفعہ میں نے اپنے ہاسٹل گورنمنٹ کالج لاہور میں جب میں پڑھتا اپنے کمرے سے تبلیغ والوں کو دھکے دے کے دبا ہو جاؤ، کہاں جاتے ہمارا سر کھان سر کھان۔ لیکن ان کے درد نے آخر ہمیں خود درد مند کر دیا۔ اور نفرت کرنا تو بڑا آسان کام ہے، نہیں مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھی۔ ہم نے تو اللہ کے بدلے سے شراب خانوں میں گشت کر کے شراب کی حالت میں لوگوں کو باہر مسجد میں، بیلجیم میں ایک شراب خانہ بھی مسلمان کا، پینے والے بھی مسلمان، سارے مسلمان، اور مری میں بھی شراب چل رہی ہے، بیلجیم کی کیا بات ہے، جاؤ دیکھو، پینے والے بھی مسلمان ہیں، بیچنے والے بھی مسلمان۔ اس کو خبر ہی کوئی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔
آگے 4 عرب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بات کی، 3 تیار ہو گئے، ایک کو چڑھ گئی تھی، کہنے لگا میں نہیں آتا۔ تمہارے ایک ساتھی ان کا نام ہے یونس، عرب بھی ہے، وہ کہنے لگا بھائی تو کیوں نہیں آتا، تم تو بڑا اچھا آدمی۔ وہ کہنے لگا میں کیسے اچھا آدمی، وہ کہنے لگا میں کیسے اچھا آدمی، میں تو تمہارے سامنے شراب پی رہا ہوں۔ تو ہمارے دوست نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبداللہ ہے، مراکش کا تھا۔ انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ انہوں نے کہا تیرا نام ہی اتنا خوبصورت ہے تو خود کتنا اچھا ہوگا، تو اللہ کا بندہ ہے۔ تبلیغ ایک واحد کام ہے جس نے نافرمانوں سے محبت سیکھا کہ جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے محبت قریب لانے کی کوشش کرو، اللہ سے دعا کرو، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، ہم کسی کو دے سکتے آنکھوں کے سامنے نہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، کچھ کر سکتا۔ ہمارے نبی کے بڑے دشمن تو اپنے ہی تھے، بنو حنیفہ کو آپ نے دعوت دی، بنو حنیفہ عرب کا قبیلہ ہے، نہ بنو عمرو بن صعصع، بنو عمرو بن صعصع، ان کو دعوت دی تو ایک آدمی کہنے لگا تیری قوم کا تیرے بارے میں کیا رویہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری قوم میری سب سے بڑی دشمن۔ تو وہ کہنے لگا میرے تو کپڑوں پہ شراب گرے گی، میں مسجد میں کیسے جاؤں؟ تو ہمارے ساتھیوں نے کہا ہم آپ کو کپڑے بھی دیں گے، غسل بھی کروائیں۔ تو اس کو لے کے مسجد میں آ گئے، اسے پہلے نہلایا، پھر اسے کپڑے پہنائے، پھر اسے آ کے بیان میں بٹھا دیا۔ بیان سن کر وہ کھڑا ہو گیا، کہ نقد میرے 3 دن لکھو۔ وہ جو شراب پی رہا تھا 3 دن کے لیے جماعت میں بھیجا، 3 دن لگا کے آیا۔ وہ جو شراب خانے کا مالک تھا وہ بھی مسلمان تھا، وہ بھی مراکش کا تھا، تو اس کے آگے پاؤں پڑ گیا، تو اللہ کے واسطے ایک دفعہ 3 دن لگا، ایک دفعہ 3 دن لگا۔ وہ اس کو محنت شامت کر کے جو 3 دن کے لیے نکالا، وہ 3 دن لگا کے تو اس نے سارا شراب خانہ ہی بنا پڑا۔ اس پورے بازار میں 9 شراب خانے تھے، اس میں 8 مسلمانوں کے تھے، ایک بیلجیم والے کا تھا۔ یہ 8 کے 8 شراب خانے آنکھوں سے میں نے دیکھا بند ہوئے، صرف ان کو 3 دن کے لیے جماعت میں نکالا۔ تو میرے بھائیو، کامیابی کا مفہوم سمجھو جو اللہ نے بتایا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا نیکیوں کے ساتھ وہ کامیاب ہے، اور جس نے اپنے آپ کو گندا کر دیا گناہوں کے ساتھ وہ ناکام ہے۔ اس پر 7 قسمیں، والشمس وضحاہا، مجھے سورج اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، مجھے چاند کی قسم جو پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، مجھے دن کی قسم جو سے روشن کرے، واللیل اذا یغشاہا، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والسماء وما بناہا، مجھے آسمان کی قسم، آسمان کے رب کی قسم، والارض وما طحاہا، مجھے زمین کی قسم، زمین کے رب کی قسم، بچھانے والے کی قسم، ونفس وما سواہا، مجھے تمہاری جان کی قسم اور جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ میرے بندے میری سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ ہے جس نے اس وجود کو نیکیوں سے خوبصورت بنایا، ناکام وہ ہے جس نے اس وجود کو گناہوں سے گندا کر دیا۔ اور یہ جو قسمیں ہیں یہ ایک تخیل پیش کرتی، جیسے میری نظروں کے سامنے ایک تخیل بنتا ہے۔ یہ عرب کلام عرب میں سے، مطلب میں کوئی تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں،
یہ کلام کی خوشبو ہے، کلام کی مہک ہے کہ بندے اور رب میں مکالمہ ہے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا میرے بندے والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نیکیوں سے پاک کیا، ناکام وہ ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے گندا کیا۔ مانتے ہو میری، سمجھتے ہو؟ بندہ کہتا ہے نہ مانتا ہوں نہ سمجھتا ہوں۔ کامیابی تو ان کی ہے جن کے آگے پیچھے مال ہے، دولت ہے، عزت ہے۔ پھر اللہ دوسری قسم اٹھاتا ہے میرے بندے والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم، کامیاب وہ ہے جو پاک ہوا، ناکام وہ ہے جو گناہوں میں ڈوبا۔ مانتے ہو گردن؟ نہیں مانتا ہوں، سمجھتا ہی کوئی نہیں۔ پھر اللہ تیسری قسم اٹھاتا میرے جیسے مانے نادان بچے کو سمجھاتی وہ سر مارتا ہے، پھر سمجھاتی وہ سر مارتا ہے، پھر سمجھاتی وہ سر مارتا ہے۔ چھوٹی عمر میں اسکول چلے گئے، 11 سال کی عمر میں میرے ماں باپ نے مجھے لاہور بھیجا کہ بڑا ڈاکٹر بنا۔ تو ماں باپ کی نگرانی ختم ہو گئی، جیب میں پیسے بھر دیے، اوپر سے نگرانی ختم ہو گئی، ہم جانور بن گئے۔ ہمیں کیا پتا ماں کر بات۔ تو مجھے اب کیوں یاد ہے جب ماں مجھے سمجھاتی میں گھر سے سر مار کیوں سر مار نہیں سن کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے، پر ان کا اپنا ہی قصور تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں مجھے ہاسٹل میں داخل کیوں کیا؟ کیا ہے؟ اچھا تو یہ اللہ اور بندے کا مکالمہ۔ میرے بندے والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم، کامیاب وہ ہے جو پاک ہوا، ناکام وہ ہے جو گناہوں سے گندا ہوا۔ سمجھو؟ کہتا نہیں سمجھو۔ پھر اللہ کہتا میرے بندے واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم، کامیاب وہ ہے جو پاک ہوا، ناکام وہ ہے جو زنا، شراب، جوا، جھوٹ، چغلی اس میں ڈوب کے گندا ہوا۔ سمجھو؟ کہتا نہیں سمجھوں۔ پھر اللہ اپنی ذات کو شامل کرتا میرے بندے والسماء وما بناها، مجھے آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، اب تو میری مان جا۔ کہتا نہیں میں نہیں مانتا ہوں۔ پھر اللہ چھٹی قسم اٹھاتا والارض وما طحاها، مجھے اس دھرتی کی قسم کی یہ گواہ ہے، اس میں بڑی بڑی قوموں کو میں نے دھنسایا، بڑے بڑے شرابیوں کو، زانیوں کو، قاتلوں کو، جاریوں کو، ڈاکوؤں کو، ظالموں کو میں نے عبرت کا نشان بنایا۔ اب تو میری مان جا کہ کامیاب ہوا ہے جو پاک ہوا، ناکام وہ ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے گندا کیا۔ کہتا نہیں میں نہ مانوں۔ تو پھر اللہ آخری بات کرتا ہے جو ہمارے محاورے میں بھی ہے، جب کسی سے اظہار محبت زیادہ ہی بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں تیری جان کی قسم، کہتے تیری جان کی قسم۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب لعمر یہ تو متعین کر کے اے میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم، یہاں مطلق ہے اے میرے بندو او مجھے تمہاری جان کی قسم، اب تو میری مان جاؤ، او میں تمہارا بنانے والا ہوں، تمہاری ماں تم پہ وہ شفیق نہ ہوگی نہ باپ جتنا میں ہوں۔ وہ کامیاب وہ ہے جو پاک ہوا، ناکام وہ ہے جو گناہوں میں گندا ہوا۔ سمجھو نہیں سمجھے؟ کہتے یا اللہ میں تو نہیں سمجھا۔ پھر اللہ کہتا اچھا چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، کہانی سے بچے سمجھ جاتے ہیں، تم بھی اللہ کے سامنے بچے ہو۔ کذبت ثمود بطغواها، تم سے پہلے ایک قوم آئی تھی ثمود، وہ میرے نافرمان ہوئے۔ اذ انبعث اشقاها، ان میں ایک بدبخت کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، ان کو اللہ کے نبی نے ڈرایا کہ اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا ورنہ ہلاک ہو جائے گی۔ فکذبوہ، اگر جاؤ تم ملاؤں کو ہم نے پہلے سے بہت دیکھا ہوا ہے، یہ سارا ملا ازم ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمیں کون روک سکتا ہے۔ فعقروها، انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹا۔ فدمدم، قرآن میں یہ لفظ ایک دفعہ ہے، ایک دفعہ۔ اس لفظ کی تحقیق میں امام اسماعیل نے 6 مہینے گزارے، 6 مہینے
اس لفظ کی تحقیق میں 6 ماہ گزارے ہیں. یہ قرآن میں ایک دفعہ دم دم، میرے پاس کوئی لفظ نہیں اس کے ترجمے کے لیے، نہ کسی اور زبان میں اس لفظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے مفہوم بتانے کے لیے. چونکہ پیچھے قسمیں اٹھائیں، محبت اور شفقت پر جتلائی، پھر ایک قوم کی کہانی سنائی، پھر اگر نہیں مانتے تو فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا نکارہ بجا دیا، عذاب کے نکارے پہ چوٹ ماری اور انہیں تحت نحس کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون. اسی قوم کو دوسری جگہ لگا رہا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے اور اس سورت کی اتنی قیمت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو والشمس وضحاہا ایک دفعہ پڑھ لے تو پوری دنیا اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے برابر اس کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے. اب پوری دنیا میں کتنا سونا، کتنی چاندی، کتنا پیٹرول، کتنا دھن، کتنی دولت، ایک والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. گھڑی میرے سامنے ہے، ٹوٹل اس پر 35 سیکنڈ لگے. 35 سیکنڈ میں اللہ کا نبی کہتا ہے تم ساری دنیا اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا اجر اٹھا سکتے ہو. یہ سارے قرآن کا میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے. بیچ میں ایک جملہ رہ گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تھوڑی سی اس کی سن لو پھر نماز پڑھو کہ ہم نے تمہارے اندر برائی کی طاقت بھی رکھی، اچھائی کی طاقت بھی رکھی. یہاں برائی کا ذکر پہلے ہے، اچھائی کا بعد میں ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے تم مٹی سے بنے ہو اور مٹی کی صفت یہ ہے اس میں گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں، فصل کو اگانا پڑتا ہے. گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں اپنے آپ، منا وہ مرتی ہیں، نہ ان کا بیج مرتا ہے اور اچھی فصل لینی پڑتی ہے، اگانی پڑتی ہے. بے احتیاطی کرو تو اس کا بیج مر جاتا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم میں برائی خود بخود پیدا ہوگی، اچھائی کی فصل تمہیں لینی پڑے گی. تکبر آتے ہی آئے گا، تواضع کی فصل اگانی پڑے گی. کفر خود آئے گا، ایمان کی فصل اگانی پڑے گی. جھوٹ خود زبان پہ آئے گا، سچ کی فصل لینی پڑے گی. زنا کی طرف تربیت خود چلے گی، پاک دامنی کی طرف اپنے آپ کو لے کے چلنا تمہیں خود کرنا ہوگا. گانے کی طرف خود چلو گے، موسیقی کی طرف خود چلو گے. جنید جمشید اور میں خانوال میں اکٹھے گئے جماعت میں. خانوال میرا ہوم ڈسٹرکٹ، تو اس نے اپنے گانے کے دوران وہاں بہت بڑا پروگرام کیا. تو میں نے اس سے کہا تم نے میرے ضلع کو گندا کیا تھا، اس کو پاک بھی کہا. وہیں بیان کر جہاں تم نے گانا گایا تھا تو وہاں لوگ ہم نے اکٹھے کر دی، بہت بڑی خلقت اکٹھی ہو گئی. اس سے کہا دیکھو بھائی میں موسیقی سے توبہ کر چکا ہوں. دیوانی دنیا یہ کہتی ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. اگر یہ روح کی غذا ہوتی میں اسے کبھی نہ چھوڑتا. سب سے زیادہ روحوں کو ویران کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو موسیقی ہے. تو میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا. تو ادھر کام خود چلیں گے، قرآن کی طرف لگانا پڑے گا. غیبت کے لیے زبان خود چلے گی، روکنا سیکھنا پڑے گا. جہالت خود بخود ہے، علم سیکھنا پڑے گا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے تم میں برائی کو رکھا اور اچھائی کو رکھا، یہ امتحان کی وجہ سے ہے.
برائی اپنے آپ آتی ہے، مٹی میں سے گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں۔ میں خود ذمہ دار کا بیٹا ہوں، کتنے 1/3 ہمیں خرچہ کرنا پڑتا ہے گندی جڑی بوٹیوں کو مارنے کے لیے، گندی جڑی بوٹیوں کو مارنے کے لیے 1/3 خرچہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر فصل تیار ہوتی ہے، پکتی ہے۔ اور ان کا بیج ایسا ظالم ہوتا ہے، سال سال اوپر پانی کھڑا رہے یہ نہیں مرتا۔ کپاس کے اوپر پانی چڑھ جائے ختم، گندم پہ پانی چڑھ جائے ختم، آلو پہ مکی پہ پانی چڑھ جائے ختم۔ اور یہ ایسی ظالم ہے، ان پہ جتنا مرضی پانی چڑھا دو نہیں مرتی، نہیں مرتی، اندر میں دبی رہتی، جو ہی ہوائیں چلتی ہیں منہ کھول کے باہر آ جاتی ہیں۔ تو انسان کا نفس کبھی نہیں مرتا، یہ اندر میں پھنکارتا رہتا ہے، پھنکارتا رہتا ہے، جو ہی پٹاری ہٹاؤ گے کوبرے کی طرح نکل کے باہر آئے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو میرے بھائیوں نیکیوں کا خوگر بنانا پڑتا ہے، گناہ تو خود بخود طبیعت میں ابھرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا امتحان ہے، اس کے عوض میں اللہ کی رضا اور جنت ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کا کام ہے، ہم کوئی جماعت نہیں، ہم کوئی سیاست نہیں، ہم کوئی فرقہ نہیں، ہم کوئی ٹولہ نہیں، ہم ایک پیغام لے کے پھرنے بھائیو اللہ کو مانا لو، اللہ کو مانا لو، اور اللہ مانتا اس کی اطاعت سے، اور اس کے اطاعت کا رنگ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ جو اس زندگی میں ڈھل جائے گا وہ کامیاب ہے، جو چھوڑ دے گا وہ ہلاک و برباد ہے۔ اللہ ہم سب کو مدد کرے۔